والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعادلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ 30ویں پارے کی صورت ہے، سورہ انفطار۔ اس میں قیامت کے دونوں مرحلوں کا ذکر ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ وہ جب یہ ساری کائنات، یہ سب زمین و آسمان جو ہیں یہ فنا ہو جائیں۔ دوسرا مرحلہ وہ کہ جب فنا کے بعد حساب و کتاب کے لیے نسل انسانی پھر کھڑی کی جائے گی اور پھر قبروں سے اٹھائے جائیں۔ اس کے دونوں منظر بیان ہوئے، اور اس کے بعد پھر نتیجے کے طور پر جو دو صورتیں سامنے آئیں گی، ایک نیکوکار لوگوں کا انعام اور ایک بدکار لوگوں کا انجام، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان ہوئی۔ پھر انسان کی وہ سب سے بڑی بھول جو اسے اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور وہ بھول دراصل یہ ہے کہ آدمی یہ بھول بیٹھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی جواب دہی بھی ہونی ہے اور عاقبت کا کوئی دن بھی پیش آنا ہے۔ تو ان 5 باتوں کی طرف اس سورہ مبارکہ میں اشارات ہیں، اور انشاءاللہ جو مضامین ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ آئیے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں۔ یہ جو بڑے بڑے کرہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو آسمان بغیر ستونوں کے اپنی بلندیوں پر، ہمارے سروں پر آسمان شامیانے کی طرح سے تنا ہوا ہے، یہ پھٹ جائے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ جو سمندر ہیں یہ پھاڑ دیے جائیں گے، اور ان کے پھٹنے کی صورت کیا ہوگی کہ ان کے زمین کے نیچے کے جو طبقے ہیں وہ پھٹ جائیں گے، یہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ اور قرآن مجید نے اس منظر کو مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا۔ یعنی یہ بھی کہا گیا کہ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ آدمی سمجھتا ہے پانی میں آگ کیسے بھڑک اٹھے گی؟ آپ تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب زمین کے طبقات پھٹیں گے اور پانی اس حصے میں اترے گا کہ جو لاوے کی طرح ابھی تک کھول رہا ہے، تو پانی جب بہت شدید آگ پر ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کی خاصیت بجھانے کی نہیں ہوتی بلکہ جلانے کی ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو بہت شدید آگ ہے اسے پانی سے نہیں بجھاتے، پیٹرول کی آگ پر ریت پھینکتے ہیں، پانی نہیں ڈالتے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی تو خود مرکب ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا، اور جب یہ اللہ کے حکم سے جدا ہو جائیں گے تو یہ دونوں جو گیسیں ہیں، ایک مشتعل ہونے والی ہے اور ایک مشتعل کرنے والی ہے۔ لہذا اس منظر کو اس انداز میں دیکھیے کہ یہ آسمان پھٹیں گے، یہ ستارے بکھریں گے، یہ سمندر پھٹ جائیں گے، اور یہ سارا کچھ جو نظام ہے یہ توہبالا ہو جائے گا۔ اور پھر ہوگا کیا کہ علمت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھول دی جائیں گی۔ اب یہ دوسرا منظر شروع ہو رہا ہے۔ پہلا منظر تو وہ ہے کہ جس میں یہ سب فنا کے گھاٹ اتر گیا، اور اس کے بعد دوسری صورت احوال کیا پیش آئی کہ یہ انسان جو یہ بھولے بیٹھا ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہونا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبریں پھر کھولی جائیں گی اور یہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کیوں زندہ کیا جائے گا؟ تو فرمایا علمت نفس ما قدمت وآخرت، اس وقت ہر شخص جو ہے وہ اپنا سارا کچا چٹھا، اگلا پچھلا جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سارا وہاں دیکھ لے گا، اسے سب معلوم ہو جائے گا کیا کر کے آیا ہے۔ وہ بھی معلوم ہو جائے گا جو آگے بھیجا ہے
وہ بھی معلوم ہو جائے گا جو نتائج وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے. یعنی اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بڑی عجیب بات ہے اور یہ زیادہ خوفزدہ کرنے والی بات ہے. میں یہاں بول رہا ہوں، یہ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فضا میں تحلیل ہو گئے. یہ اس کا ایک عمل ہے. یہ عمل یہاں بولنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. لیکن میرے پاس کیا، دنیا کی کسی طاقت کے پاس بھی ایسی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے سکے کہ ان الفاظ کا آپ تک پہنچنا اور آپ سے آگے چلنا اور اس کے اثرات کہاں تک ہوئے اور کیا کیا ہوئے، یہ کسی کو نہیں. یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ آپ میرے الفاظ سے کیا اثر لے کے جائیں گے اور وہ اثرات آپ کی زندگی میں کیا انقلاب لائیں گے، اس انقلاب کے نتیجے میں کیا بھلائیاں جنم لیں گی، اور اگر کوئی بری بات میں نے کہہ دی ہے تو اس کے نتیجے میں کون سی برائی بارد وجود میں آئے گی، اس کے اثرات کتنے ہوں گے اور وہ کہاں تک پھیلتی چلی جائے گی. وما آخرت میں یہ سارا کا سارا موجود ہے. یعنی ایک تو وہ ہے جو ہم کر گئے، آگے بھیج دیا، ختم ہو گیا. یعنی ایک آدمی نے تھوڑا سا جھوٹ بولا، کچھ فائدہ حاصل کر لیا، کوئی گناہ اس نے سمیٹ لیا، وہ تو ایک لمحے کا مرحلہ تھا، ختم ہو گیا. لیکن وہ ایک جھوٹ بانج نہیں ہے، اور اسی طرح وہ ایک نیکی جو ہے وہ بھی بانج نہیں ہے. ہر شے جو ہے اس کی تخم کاری ہو رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے. اگر وہ بھلائی ہے تو بھی بڑھ رہی ہے، اگر وہ برائی ہے تو بھی بڑھ رہی ہے. تو لہٰذا یہ کہہ کے کہ تم نے جو آگے بھیج دیا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بچ جائے. اور یہیں اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ اس جملے میں دراصل آخرت کے عقلاً وقوع پذیر ہونے کی دلیل موجود ہے. وہ اس طرح کہ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ بھلائیاں ہیں تو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان بھلائیوں کا اجر ہمیں واپس لوٹا دے، اور اگر یہ برائیاں ہیں تو یہ بات بھی کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کے اثرات کی سزا مکمل طور پر پا جائے یا مکمل طور پر اسے سزا دے. آپ غور کریں کہ ایک آدمی نے 20 آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. آپ کے پاس کیا ہے جو اسے دے دیں؟ وہ مر گیا، اس کا وجود فنا ہو گیا، اس کی لذتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اس کی راحتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں. اس نے تو سب کچھ زندگی کے ساتھ ہی ختم کر دیا. آپ نے اسے کیا دیا؟ کوئی افتخار کا تمغہ دے دیا، کوئی اعزاز کی سند دے دی، کوئی صاحب اسے آپ نے مربے اس کے بچوں کو دے دیے، کوئی پیسے اس کے گھر والوں کو دے دیے. تو اگر مادی شکل میں آپ نے اسے کچھ دیا تو اسے کیا ملا؟ تو بچوں کو ملا، اس کی لذتیں اسے نہیں پہنچی. اور اگر کوئی تمغہ اسے دیا ہے تو اسے کیا، اس سے مرنے کے بعد. لہذا اس دنیا میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اس کا اجر دیا جا سکے. اور یہ صورتحال آپ دیکھ لیجئے، یہ بدی کی صورت میں ایک آدمی نے 10-20 آدمی قتل کیے ہیں، تو آپ اسے کتنی دفعہ پھانسی دے سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے بے مقصد قسم کی جنگیں انسانوں پر مسلط کی ہیں، آپ انہیں کیا سزا دے سکتے ہیں؟ کسی ہٹلر کو، کسی میسولینی کو، کسی اسٹالن کو، کسی لینن کو، جنہوں نے نسلیں کی نسلیں تباہ کر دی، اگر اس کے اثرات سمیٹے جائیں اور ایک ایک آدمی کی تباہی پر ایک ایک بار پھانسی دی جائے تو یہ بھی آپ کے امکان میں نہیں. جبکہ پھانسی ہے تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، 5 منٹ کی ایک تکلیف ہے جو ہوئی اور گزر گئی. جن لوگوں نے سینکڑوں انسانوں کو زندہ جلا دیا، دھماکوں میں اڑا دیا، بوٹیاں اور قیمہ بن کے انسان جو ہے پگھل گئے، کیا سزا دی جا سکتی؟ کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. یہی بات عقلاً اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایسا دن آنا چاہیے کہ جس دن کم سے کم جن لوگوں نے کوئی نیکیاں کی ہیں اس کا انہیں نیکیوں کے برابر اجر تو مل جائے، اور اگر انہوں نے بدیاں کی ہیں تو ان بدیوں کے مطابق انہیں سزا تو مل جائے. لہذا وہ دن ہی آخرت کا دن ہے، اور وہ اس لیے یقینی ہے کہ اس دن جس نے نیکی کی ہے اسے نیکی کا اجر ملے گا، اور جس نے بدی کی ہے اسے بدی کا سزا ملے گی. تو کہا یہ کہیں گم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ علمت نفس ما قدمت وآخرت. اس وقت ہر شخص جو ہے وہ اپنا سارا کچا چٹھا، سارا اگلا پچھلا جو کچھ کر کے آیا ہے وہ سب اسے معلوم ہو جائے گا، سب سامنے آ جائے. پھر کہا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے ڈھلاوے میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، وہ کیا بات ہے؟
یعنی تیرا رب تو اتنا مہربان ہے کہ الذی خلقک، اس نے تجھے بنایا ہے. تیری تخلیق اس کی محبت کی دلیل ہے. کوئی تخلیق بلا محبت نہیں ہوتی. آپ چھوٹا سا جھوپڑا بھی بناتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بھی قلبی تعلق ہوتا ہے تو بنتا ہے. اگر قلبی تعلق نہ ہو تو کچھ نہیں بنتا. کوئی تخلیق، چاہے وہ کوئی ادب پارا ہو، چاہے وہ شعر ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ جھوپڑا ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے کوئی بھی شے ہو، تخلیق لازم ہے کہ بلا محبت نہیں ہوتی. لہذا وہ ہے کہ الذی خلقک، اس نے تجھے بنایا ہے اور یہ اس کے پیار کی دلیل ہے. اور ابھی تک اس کا پیار قائم ہے کیونکہ بنا کے اس نے صرف چھوڑ نہیں دیا دوسروں کے سہارے پر. فسواک، اس نے تجھے درست بھی کیا ہے، تیرا تسویہ بھی کیا ہے، تجھے نقص میں درست کیا ہے، ٹھیک ٹھاک بنایا ہے. فعدلک، توازن کے پیدا کیا ہے، اعتدال بخشا ہے. لہذا بنایا، بنا کے سنوارا، سما کے متوازن کیا، اور پھر فی ای صورت ما شاء رکب، تجھے جس صورت پر چاہا جوڑ جاڑ کے ٹھیک ٹھاک کر کے تیار کر کے رکھ دیا. اپنی اس تیاری کو، اپنی اس نقشت کو، اپنے اس قد بدن کو، اپنے اس قد و قامت کو، اپنے اس چال ڈھال کو ساری دنیا کی دوسری چیزوں سے ملا کے دیکھ لے، تجھے خود اس آئینے میں اپنی شکل نظر آ جائے گی کہ تجھے بہترین بنایا. ٹانگیں بندروں کو بھی دی ہیں اور ٹانگیں گدھوں کو بھی دی ہیں اور تمہیں بھی دی ہیں، تو تمہیں سیدھا کھڑا ہو کے چلنا سکھایا ہے. ساری مخلوقات میں یہ قوت کسی کو نہیں دی. ہاتھ دوسروں کو بھی دیے ہیں مگر پکڑنے کی قوت نہیں دی. تمہیں ہاتھ دیے ہیں تو پکڑنے کی قوت بھی دی. دوسروں کو آنکھیں دی ہیں تو رنگوں میں امتیاز کی قوت نہیں دی ہے. تمہیں آنکھیں دی ہیں تو تم ہر رنگ جدا دیکھتے ہو. جتنے حیوانات ہیں یہ سب کلر بلائنڈ ہیں، یہ صرف بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں، مختلف رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتے. تم ساتوں رنگ دھنک کے علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہو اور علیحدہ علیحدہ ان کا امتیاز کرتے ہو، ان کا حسن پاتے ہو، ان سے منظر، اس سے تسکین پاتے ہو. جدا جدا دیکھنے کی صلاحیت تمہاری آنکھوں کو دی. کان حیوانات کو بھی دیے ہیں، تمہیں بھی دیے ہیں، لیکن وہ صرف آواز سنتے ہیں، تم الفاظ کا فہم بھی سنتے ہو. ان تک صرف آواز پہنچتی ہے، تم تک تفہیم بھی پہنچتی ہے آواز. تو اسی انداز پر دیکھو کہ تمہیں اس نے کیسا بنایا ہے. بہت ہی اچھا بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، فی احسن تقویم بنایا ہے. اچھا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی شکر گزاری میں تم سب سے زیادہ اس کے فرما بردار ہوتے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے کہ فرما برداری کے راستے پر نہیں آتے. تو وہ رکاوٹ کون سی ہے؟ تو رکاوٹ ایک ہی ہے. کہا کلا بل تکذبون بالدین. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو روز جزا ہے اس کو جھٹلایا ہوا ہے. آخرت کے دین کو جھٹلانا اللہ کے راستے کی پٹڑی سے اتر جانا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آخرت کا تصور ہی ہے جو آدمی کو اس کی فارم میں رکھتا ہے. جو شخص آخرت کو جتنا مانتا ہے وہ اتنا ہی درست ہوگا. یعنی اگر آخرت زبان پر ہے تو آدمی صرف ظاہر داری میں اچھا ہوگا. آخرت حلق سے نیچے اترے گی تو اس کے باطن میں بھی حسن آ جائے گا. اور آخرت کا بیج اگر دل میں اتر جائے گا پھر آدمی کی خلوتیں بھی اللہ کے نور سے منور ہو جائیں گی. یعنی آخرت پر جتنا جتنا اسے یقین آتا جائے گا نا وہ اتنا اتنا اچھا آدمی بنتا جائے گا. اور جب اس مقام پر آ جائے کہ عاقبت کا بیج دل میں اتر جائے تو پھر آدمی کیسا بنتا ہے. میں نے کل ہی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا آخرت کے متعلق. فرماتے ہیں اگر غیب کے یہ سارے پردے جو آخرت پر پڑے ہوئے ہیں یہ سب اٹھ جائیں، یعنی وہ کون سے پردے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا، حشر کا میدان نظر نہیں آ رہا، جزا اور سزا نظر نہیں آ رہی، میزان عمل نظر نہیں آ رہا، وہ تلتے ہوئے اعمال نظر نہیں آ رہے. اللہ کے وہ فرما بردار محافظ اور محتسب جن کا بھی اسی میں آگے ذکر آئے گا، جو ہر آدمی کے ساتھ اس نے دو دو لگائے ہوئے ہیں، وہ دو تحویل دار جو قیامت میں حشر میں قبر سے ہمیں لے کے اٹھیں گے. ایک کے پاس ہمارا نامہ اعمال ہوگا اور دوسرا ہمیں تحویل میں لیے ہوئے ہوگا، اور وہ لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا اور کہا جناب یہ تو اس کا کچا چٹا ہے جو میں لے آیا ہوں اور یہ بندہ بھی موجود ہے، ہماری یہی ذمہ داری تھی، ہم اس کو بھی لے آئے ہیں، اس کا نام اعمال بھی لے آئے ہیں. تو یہ سارا ہمارے لیے غیب ہے، ابھی یہ وقوع میں نہیں آیا.
یہ ابھی شہود میں نہیں آیا، پردہ پڑا ہوا ہے. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ غیب کا پردہ اٹھ جائے جیسا کہ اسے اٹھ جانا ہے، وہ دن سامنے آ جائے جیسا کہ اسے آ جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان سے ایک رتی زائد نہیں ہوگا. میں اس آخرت کو اتنا یقینی جانتا ہوں، وہ بات اتنی دل میں اتری ہوئی ہے کہ جس دن حجاب اکبر اٹھے گا، جس دن غیب کا پردہ چاک ہوگا اور سامنے حشر کا میدان ہوگا، تو ٹھیک ٹھیک وہی ہوگا جس پر میں ایمان لایا ہوں. بالکل ایک اور ایک دو کی طرح وہی ہوگا جو میں نے جان لیا ہے. وہ بالکل وہی نقشہ ہوگا جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے سمجھا دیا. تو اصل میں آدمی اتنا ہی اچھا آدمی بنتا ہے جتنا یوم آخرت پر تصور اچھا ہوتا ہے، اور یوم آخرت پر جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے آدمی اتنا ہی پٹڑی سے ہٹتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ یہی تو وہ لگام ہے جو آدمی کو آدمی بناتی ہے. تو کہا کہ کلا بل تکذبون بالدین، اصلی بات کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، تم اسے جھٹلا کے کہیں بھاگ نہیں سکتے. ہم نے تو 2 محافظ لگا رکھے ہیں، کرامن کاتبین، ایسے معزز لکھنے والے کہ جن کی قوت نگرانی کا حال یہ ہے کہ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے حل فعل سے باخبر ہیں، جو تم کرتے ہو جانتے. وہ سی آئی ڈی والے ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کی رپورٹ پر رپورٹ تیار کر رہے ہوں. وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی سے پوچھیں جی کیا کر رہا تھا اور اس نے بتا دیا تو انہوں نے لکھ لیا. نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ مستقل تمہارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اور ہم نے انہیں 2 باتیں بتائی ہوئی ہیں، 2 احکامات انہیں پہنچائے ہوئے ہیں. ایک حکم انہیں یہ دیا ہوا ہے کہ یہ جب تک کوئی برائی کر نہ لے اس وقت تک لکھنا نہیں، جب کر لے تب لکھنا، اور یہ بھلائی جب سوچے تو اس کی سوچ بھی لکھ لے. یعنی یہ آپ کے اور میرے پروفٹ میں جاتا ہے کہ اللہ ہمارا اتنا کریم ہے، جس کا ابتدا میں ذکر آ گیا کہ وہ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ بدی کرو گے تو وہ لکھیں گے، نیکی سوچو گے تو بھی لکھ لیں گے، اور نیکی کی سوچ پر بھی اجر ہم تمہیں دیں گے، اور نیکی کے عمل پر بھی دیں گے. بدی کی سوچ پر اس وقت تک تمہیں نہیں پکڑیں گے جب تک وہ وقوع میں نہ آ جائے، جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے. تو ہم نے تو 2 معزز نگرانے کار تمہارے ساتھ لگا رکھے ہیں. اس دن کو جھٹلا کے تم آخر جاؤ گے کہاں؟ پھر کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ یقیناً عیش میں ہوں گے، انعام میں ہوں گے، مزے کی زندگی میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ کہا یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے. ابھی تو وہ نہ مزے موجود ہیں نہ وہ سزا موجود ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی کے عیش و آرام ہوں یا تکالیف ہوں، تو یہاں کے نہ عیش و آرام انعام ہے، نہ یہاں کی تکالیف جو ہیں وہ سزا ہیں. یہ دونوں آزمائش ہیں. کوئی سختی کی آزمائش میں مبتلا ہے اور کوئی نرمی کی آزمائش میں مبتلا ہے. مبتلا دونوں آزمائشوں میں. کوئی پیدل چل کے ٹانگوں کا امتحان دے رہا ہے اور کوئی گاڑی پر چل کے مالیات کا امتحان دے رہا ہے. جیسے آپ طالب علم نا، مختلف مضامین ہیں آپ کے، لیکن آپ مبتلا سب امتحان میں ہیں. اگرچہ مضامین آپ کے جدا جدا ہیں، اور جیسے جیسے آپ کے مضامین ہیں ویسے ہی ویسے آپ کو تیاری کے لیے کتابیں بھی ہیں اور آلات بھی ہیں، لیکن امتحان آپ سب کا ہونا ہے. تو یہی صورتحال انسان کی بھی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر مزے ہیں تو یہ مزے انعام نہیں ہیں، یہ بھی امتحان. اور اگر یہاں کوئی تنگی ہے تو یہ بھی سزا نہیں ہے بلکہ یہ بھی آزمائش ہے. اصل مزے وہ ہیں جو وہاں جنت میں ہیں، اور اصل سزا وہ ہے جو وہاں جہنم میں ہے. تو وہ اس سزا میں کس دن داخل ہوں گے؟ یصلونہا یوم الدین، وہ آخرت کے دن داخل ہوں گے. اور وما ہم بغائبین، وہ اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سزا سے بچ جائیں اور کہیں چھپ جائیں، کہیں چلے جائیں. پھر کہا کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا سمجھے کہ یہ یوم دین ہے کیا، یہ جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، کچھ پتہ بھی لگا تمہیں کہ جس دن سے ڈرایا جا رہا ہے یہ ہے کیا؟ تو اب ایک جملے میں اس کی وضاحت کی. کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے واسطے
کسی کے بس میں نہیں ہوگا. یعنی کسی کے کام آنا، کسی کی تکلیف مٹا دینا، کسی کو سزا سے بچا دینا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا. اور اس دن والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن بالکل اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا. یہ سارا اللہ ہی کا کام ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں ہوگا. حضرات یہ تو اس صورت کا ایک رواں سا مفہوم تھا، تھوڑے تھوڑے سے وضاحت کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں اس کی کہ یہ جس دن کی کچھ تفصیلات ہم نے یہاں پڑھی، اس کا پہلا مرحلہ تو جیسے کہ آپ نے ان آیات میں دیکھا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گرد و پیش کی کائنات ہے یہ باقی رہنے والی نہیں، اسے ایک دن اپنے انجام کو پہنچنا ہے. اور جس دن اسے اپنے انجام کو پہنچنا ہے وہ قیامت کا پہلا مرحلہ. اسے اپنے انجام کو کیوں پہنچنا ہے؟ اس لیے پہنچنا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد بنایا، اور مقصد اس میں جو ہے میں آپ کو پہلے تو اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں. اس ساری کائنات پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بات یہاں محسوس ہوگی کہ آپ کے آنے سے پہلے یہی پہلے سے موجود تھی ساری کی ساری کائنات. یہاں جو کچھ ہے آپ اور میں بعد میں آئے ہیں، یہ بہت پہلے سے یہاں موجود ہے. یعنی آدم اور نسل آدم بعد میں آئی. آسمان پہلے سے موجود ہے، زمین پہلے سے موجود ہے، یہ سارے وسائل اور ذرائع یہاں پہلے سے موجود ہیں. اصل میں یہ کائنات سجائی جا رہی تھی اس نائب الہی کے لیے جس نے آ کے یہاں اللہ کے اختیار کو نافذ کرنا تھا. یہ منصوبہ ہے اس کا کہ جس نے ہمیں خوب بنایا ہے، جس نے ہمیں معتدل بنایا ہے اور متوازن بنایا ہے، یہ اس کا منصوبہ تھا. اس منصوبے میں تخلیق کے دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ اس کائنات کا جو مجبور محض ہے، اور ایک مرحلہ اس کائنات کا کہ جسے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا گیا. مجبور محض وہ کائنات ہے جو آسمان ہے اور جو زمین ہے اور جو ستارے ہیں اور جو سیارے ہیں اور جو چاند ہے اور جو سورج ہے، یہ ہمارے گرد و پیش کی ساری کائنات. یہ ایسی مجبور محض ہے کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، یہ سارے کے سارے چاروں ناچار خدا کے فرمانبردار ہیں، ہل ہی نہیں سکتے. ایسے اس کے نظام تکوینی میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کی کیا مجال ہے کہ یہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں. آپ کے پاس جب تک کی انسانی تاریخ موجود ہے اس ساری انسانی تاریخ کو چیلنج کہ ذرا ایک لمحہ بتاؤ جب سورج اپنے افق سے ہٹ گیا ہو، جب اس نے اپنے وقت پر نکلنے میں کمی کی ہو، جب اس نے حرارت نہ دی ہو، جب اس نے روشنی نہ بکھیری ہو، جب اس کے کرنوں کے پڑھنے کے وہ انداز تبدیل ہو گئے ہوں جو مختلف اوقات میں اس کے لیے متعین ہیں. یعنی کبھی جولائی کی کرنیں دسمبر میں نکل آئی ہوں اور کبھی دسمبر کی کرنیں جو ہیں وہ اگست میں نکل آئی ہوں، یا کبھی چاند نے ٹھنڈی روشنی نہ دی ہو، یا کبھی ستاروں سے روشنی منعکس نہ ہوئی ہو، یا کبھی زمین اپنے محور پر نہ گھومی ہو، یا کبھی موسم تبدیل نہ ہوئے ہوں، یا کبھی ہوائیں نہ چلی ہوں، یا کبھی زمین پھٹ کے اس سے کوپلے نہ نکلی ہوں، یا کبھی موسموں پر درختوں پر شباب نہ آیا ہو. ایسا ایک لمحہ انسانی تاریخ کے بعد محفوظ نہیں ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں سب کے سب جو ہیں خدا کے اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں جس میں کسی کو مرضی کا کوئی حق دیا ہوا نہیں. اس ساری مجبور کائنات میں اللہ نے ایک اور کائنات بنائی بڑی چھوٹی سی، اور وہ کائنات ہے انسان. اسے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا اور اس اختیار کی آزمائش کے لیے اسے اس کائنات میں بھیجا گیا. لہذا یہ بات خود اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہ ایک کام کرنے والا یہاں کام کرنے آیا ہے تو اس کام کا ایک اختتام ہو، اور جب اس کا اختتام ہو تو اس کے نتائج سمیٹنے کے لیے بھی ایک دن ہو، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ جسے کام کرنے بھیجا تھا اس نے کام کیا، اچھا کیا، برا کیا، تھوڑا کیا، بہتا کیا، مرضی کے مطابق کیا، مرضی کے خلاف کیا، انعام کے قابل کیا کہ سزا کے قابل کیا.
اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ایک دن کی ضرورت ہوئی. لہذا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو عقل خود تسلیم کرتی آ رہی ہے کہ جب اسے ایک مقصد کے تحت بنایا گیا تو اس مقصد کے پورا ہونے پر اسے ختم ہونا چاہیے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پنکھے گرمی کے لیے بنائے گئے ہیں، گرمی ختم ہونے کے بعد ان کا کام رک جانا چاہیے. یہ مکان، یہ چھتیں رہنے کے لیے بنائی ہیں، جب تک ان میں رہتے ہو ان کا کام باقی ہے، اور جب ان کی رہائش ترک ہو جائے تو ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. تو اس کائنات کو اس لیے بنایا کہ اس میں آ کے انسان کو رہنا تھا، لہذا اس کی ساری ضروریات بنائی. اور انسان کو کیوں بھیجنا تھا؟ کہ یہاں اللہ ایک ایسی مخلوق بھیجنا چاہتا تھا جو اللہ کی مرضی کو آزادانہ طور پر اپنے اوپر نافذ کرے اور اسی پر اسے انعام دیا جائے. لہذا یہ وہ مقصد ہوا، اور جب یہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر اسے ختم ہو جانا چاہیے. یہ اس کی عقلی دلیل ہے. تو لہذا وہ ہوگا، اس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ وہ دن جب آئے گا تو یہ آسمان پھٹ جائے گا جسے ہم نے تمہارے سروں پر شامیانے کی طرح تان دیا ہے. یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی جو تمہارے لیے ہم نے بچھونا بنا دی ہے. یہ ساری بلندیاں فنا ہو جائیں گی، یہ پانی کے سارے ذخیرے گڈمڈ ہو جائیں گے، یہ آگ کی طرح بھڑک اٹھیں گے، یہ سارے کے سارے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے. اور یہ جو تم ہو روز جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایک ایسی حقیقت کبریٰ روز تمہیں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی کہ آج یہ تھا اور آج یہ نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح آج وہ نہیں ہے اعلان ہوگا کہ آج تم نہیں. یہ ایسی حقیقت ہے کہ لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ جو جا رہا ہے یہ جانے والا کہیں فنا نہیں ہو رہا، کیونکہ اس منصوبے کے تحت یہاں آیا تھا. یہ جنت سے زمین پر ہم نے منتقل کیا تھا اور ہم اسے زمین سے اب پھر واپس جنت کی طرف منتقل کریں گے. لہذا وہ مرحلہ آ کے رہے گا، اور اس مرحلے کے متعلق آدمی جو ہے شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی دراصل اس کی وہ بھول ہے جو اسے تباہ اور برباد کرتی ہے. کہا افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا اسے یہ نہیں پتا کہ یہ قبریں کریدی جانی، وحصل ما فی الصدور، اور یہ سینوں میں جو کچھ ہے یہ سب نکال لیا جانا ہے. وہ دن جب یہ کچھ ہونے والا ہوگا اس دن اللہ تم سے سب سے زیادہ باخبر ہے. اس دن آؤ گے تم، سینوں کے صندوق لے کے آؤ گے، یہ رازوں کی پٹارے لے کے آؤ گے، اور یہ سب تشتزبام کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. جس طرح سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جس طرح آسمان دھنس دیے جائیں گے، جس طرح پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اسی طرح تمہارے صندوق کے سینہ جو ہے کھول کے یہ سارے راز سامنے ڈال دیے جائیں گے. تو لہذا ان قبروں کو کریدا جائے گا، ان میں سے یہ مردے اٹھا لیے جائیں گے، یہ دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے. جب وہ دن آئے گا ہم تمہیں پکاریں گے، تم اپنی قبروں سے پروانوں کی طرح نکلو گے، گروہ در گروہ نکلو گے، فوج در فوج نکلو گے، ہماری پکار پر آؤ گے. تم کہیں جا نہیں سکتے. تمہارے دلوں میں یہ آتا ہے ہمارے ریزے منتشر ہو گئے ہوں گے، ہمارے ذرے جدا ہو گئے ہوں گے، لاکھوں برس گزر گئے ہوں گے، ہڈیوں کا کیا پتا رہا ہوگا، کیسے اٹھاؤ گے، کیسے کھڑا کرو گے؟ ذرا اچھا یہ تو بتا دو، جب یہ تمہارے ذرے کہیں نہیں تھے، جب تمہارا وجود کہیں نہیں تھا، ہم ہی لائے نا تمہیں، ہم نے بنایا تمہیں. الذی خلقا کا اسی نے تو بنایا ہے نا، فسوا کا درست بھی تو اسی نے کیا ہے نا، فعدل کا یہ توازن بھی تو اسی نے بخشا ہے نا. فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ سارے اجزاء جو آج جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمہیں، یہ تمہارے بازو، یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہاری انگلیاں، یہ تمہارے کان، یہ تمہاری رگیں، یہ تمہارے اعصاب، یہ تمہارے پٹے، یہ سب کے سب یہ کہاں تھے؟ ہم لائے نا. ایک تھا کہ کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ اللہ نے کہا لست بربکم، ہم نے اس دن یہ کہا تھا کیا ہم تمہارے رب نہیں؟ اور رب کہتے ہیں پالنے والے، اور پالنے والا وہ ہے جو زندگی کے ہر مرحلے پر جو درکار ہو وہ دے، بڑھوتری اور نشو و نما کے لیے جس قسم کی غذا درکار ہو اس قسم کی غذا ملے. دیکھو
جب تم روح تھے تو تمہیں جو درکار تھا وہ دے رہے تھے، اور پھر جب تم خون میں دوڑ رہے تھے بلا غذا تو تم وہاں بھی نہیں تھے، جیسی غذا تمہیں درکار تھی ہم ویسی غذا تمہیں وہاں دے رہے تھے۔ پھر وہاں سے تم چلے تو یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہم نے جیسا چاہا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس سے انکار کرو گے؟ ہم نے وہاں بھی تمہیں غذا دی جیسی غذا چاہیے تھی، اور پھر وہاں کے بعد ہم نے تمہارے لیے پھر غذاؤں کا ایک سمندر بہایا، اور وہ کچھ دیا تمہیں جو تمہیں درکار تھا۔ جس حالت میں تمہیں پیدا کیا گیا تھا، اگر ہم نہ ہوتے تمہارے پروردگار تو تم پل نہیں سکتے تھے۔ ہم نے تمہیں 2 سال تک دودھ پر پالا ہے، تمہاری ماں کے سینے میں محبت کا سمندر اونڈیل دیا ہے کہ وہ مجبور ہو گئی اس بات پر کہ تمہیں پرورش کرے۔ کسی اور عورت سے کسی بچے کو ذرا پرورش تو کر کے بتاؤ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب عورت کی فطرت ہی ہے کہ وہ بچے کو پالتی ہے، تو کسی اور کے بچے کو پال کے بتائے نا۔ صرف اپنے ہی بچے کو پالتی ہے، اور اللہ جس سے ایک بچہ دیتا ہے اسے ایک ہی بچے کی محبت بھی دیتا ہے، 5 بچوں کی محبت نہیں دیتا۔ جسے 5 دیتا ہے اس کو دیتا ہے 5 بچوں کی محبت۔ تو لہذا دیکھو ہم تمہارے پالن ہار ہیں، تو ایک بات بتاؤ، اسی پر کرتے ہو کہ ہم تمہیں کیسے اٹھا لائیں گے؟ ارے ہم تو تمہیں اس حالت میں بنا لائے کہ پہلے تم موجود ہی نہیں تھے۔ پہلے تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا، بعد میں بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب تم کہتے ہو تمہیں کیسے اٹھا کے لائیں گے؟ تو ہم تم سے ایک بات پوچھتے ہیں، تم گئے کہاں ہو؟ تم تو یہی ہو۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے تم نے نمک لیا، پانی میں حل کر دیا۔ یہ پانی میں نمک حل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ پانی مرا یا نمک مرا؟ نہیں، نمک مر گیا، پانی موجود ہے۔ اب اس مرے ہوئے نمک کو زندہ کرنا ہے، اتنا تو تم بھی کر لیتے ہو، پانی کو مار دیتے ہو، نمک زندہ ہو جاتا ہے۔ جب پانی اڑ جاتا ہے پھر نمک موجود ہو جاتا ہے۔ چینی کو تم حل کر لیتے ہو، وہ مر جاتی ہے، دودھ زندہ رہتا ہے۔ پھر دودھ کو تم اڑا دیتے ہو، چینی باہر آ جاتی ہے۔ یعنی یہ کائنات میں زندگی کا عمل یوں ہی تو جاری اور ساری ہے، ایک مر رہا ہے ایک جی رہا ہے۔ تو ہم تو تمہیں بلائیں گے، اور جب ہم تمہیں بلائیں گے تم اپنی قبروں سے اٹھے چلے آؤ۔ لہذا اس غرے میں نہ رہنا کہ تم آ نہیں سکتے، اور یوم دین کو ہم بلا نہیں سکتے، اور روز جزا کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ ہم تو جس وقت بلائیں گے تم اپنی قبروں سے پروانوں کی طرح اٹھتے ہوئے آؤ۔ تو تمہیں جس چیز نے غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ غلط فہمی دراصل یہ بلاوا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ حضرات یہاں میں اب آپ سے ایک بات عرض کروں، اور وہ یہ کہ سب سے زیادہ جس چیز کا انکار انسان کرتا رہا ہے وہ یہی یوم جزا ہے۔ ہر ملحد اور کافر معاشرہ خدا کا انکاری نہیں رہا، خدا کو مان لیتا ہے، اور اگر پیغمبر نیکی کے نظام سے دستبردار ہو جائے تو یہ اس کی بزرگی کا قائل بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے، پیغمبر سے لڑائی ماحول اور معاشرے کی اس بارے میں نہیں ہوتی کہ ہم تمہیں بزرگ نہیں مانتے۔ بزرگ تو وہ چوم چاٹ کے ماننے کو تیار ہے، جتنی چاہے دفعہ بزرگی منوا لو، لیکن ذرا یہ جو نظام کی بات کرتے ہو نا، اسے پیچھے ڈال دو۔ یعنی آپ نماز نہ پڑھوائیں ہمیں، ہم آپ کو بزرگ بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی چندہ وندہ لے کے، کوئی نذرانہ وذرانہ لے کے معاف کرانے کی ذمہ داری آپ لے لیں تو ہم آپ کی ساری بزرگی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی اللہ کی بات مان لو اور اس کو رب مانا ہے تو اس کے سامنے سجدے کے لیے بھی آ جاؤ، پھر بزرگی نہیں مانتے۔ تو ہر کافر اور مشرک اور ملحد معاشرے کی جو جنگ ہے اپنے عہد کے پیغمبر سے، وہ آخرت کو نہ ماننے کی جنگ ہے۔ یعنی وہ اسی پر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس سے کیوں لڑتا ہے وہ، اور اس سے کیوں ڈرتا ہے وہ، اور اس سے کیوں بھاگتا ہے وہ؟ اس لیے کہ آخرت کو مانتا ہے تو فارم میں آ جاتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا تو نہ ظلم سے ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ جھوٹ سے باز آتا ہے، نہ فریب پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے، نہ دھوکے پر کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ تو پھر ساری خواہشات پر جو قدغنیں لگتی ہیں آخرت ہی تو لگاتی ہے۔
یعنی جب کسی نے یہ مان لیا کہ وہ دن آ رہا ہے جب مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے مانتے ہی آدمی کی برائیاں اس سے جدا ہو جاتی ہیں، یعنی وہ پھر احساس ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر اپنی ابتدائی زندگی میں، یعنی جو اس کی ابتدائی تحریک کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیتا ہے وہ یہی فکر آخرت۔ قرآن مجید آپ کے سامنے، ساری صورتوں پر نظر ڈال لیں، اوپر دیکھتے جائیں ان میں مکی کون کون سی، تو آپ دیکھیں گے کہ مکے کی جو صورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہ یوم آخرت ہے۔ اور جب تک یوم آخرت نہ اتر جائے دل میں، آدمی نہیں بنتا۔ مسلمان بننا تو بہت بڑی بات ہے، مسلمانی تو آدمیت سے بہت بالا تر درجہ ہے، بہت ہی ارفع و اعلیٰ درجہ ہے، لہذا آخرت مانتا ہے تو یہ درجہ بنتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر سب سے زیادہ اپنی جماعت میں خوف آخرت پیدا کرتا ہے۔ اب ہم اس بات کو سمیٹتے ہیں، عقلی دلائل پر جتنی بات ہو سکتی تھی اس مختصر وقت میں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے، ہم وہ لوگ بیٹھے ہیں جو یہ بات مانتے ہیں کہ آخرت ہوگی، ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کرامن کاتبین، یہ دونوں لکھنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے یہ بات تسلیم کی کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ دو محافظ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے یہ بات مان لی کہ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ اسے جانتے ہیں، وہ سب ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو لہذا اگر یہ بات آپ مانتے ہیں اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں جو نیک لوگ ہیں وہ جنت کو جائیں گے اور اسی کے نتیجے میں جو بد لوگ ہیں وہ جہنم کو جائیں گے، تو پھر لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر ہو کہ اس آنے والے دن کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں لکھنے والے ہمارے نگراں نگار کوئی ایسی بات نہ لکھ جائیں کہ جو اس دن ہمیں پھنسوانے والی۔ اس بات کو قرآن بار بار مختلف انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ تم میں ہر شخص کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، اے ایمان والو، کہ وہ اس آنے والے دن کی تیاری کرے جو کل آ رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کی تیاری کرو وہ جو کل آنے والا ہے۔ اور قرآن کے نقطۂ نظر سے یہ آنے والا کل قیامت، اس دن کی کیفیت یہاں تو صرف ایک جملے میں بتائی اس سورہ انفطار میں، یہ کہہ کے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن صورتحال یہ ہے کہ کسی کے کچھ کام نہیں آیا جا سکتا، یہ بس میں ہی نہیں ہوگا کسی۔ اور پھر مختلف انداز میں مختلف مقامات پر اس دن کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا اجنبی دن ہے، مجھے لفظ نہیں مل رہا کہ جس ایک لفظ میں اس کیفیت کو ڈالا جا سکے۔ یہ اجنبی کا لفظ بھی میں نے اسی لیے کہا کہ اجنبیت اور غربت ایسی شے ہے، پردیسیت ایک ایسی شے ہے کہ جہاں کوئی کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔ آپ کسی اجنبی دیش میں نکل جاتے ہیں جہاں کوئی آپ کی زبان نہ جانتا ہو، جہاں کوئی آپ کی صورت نہ پہچانتا ہو، جہاں کوئی آپ کے خاندان سے واقف نہ ہو، جہاں آپ کی ذاتی صلاحیتوں کا معترف نہ ہو، اور وہاں آپ کے دامن میں کوئی خیر بھی نہ ہو، کوئی زر مبادلہ بھی نہ ہو، کوئی بازار میں چلنے والا سکہ بھی نہ ہو، پھر کیا صورتحال ہوتی ہے آدمی کی؟ بھیک مانگنے کے لیے بھی اسے زبان درکار ہے کہ کسی کو یہ کہے جناب کچھ دے دو، لیکن وہ ایک ایسے ماحول میں مبتلا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا، مانگ بھی نہیں سکتا، اور مانگے کس سے کوئی سننے کو تیار بھی نہیں۔ تو قرآن نے یہ منظر مختلف مقام پر کھینچے، کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام آئے گا ہی نہیں۔ انسانوں نے اپنے چھٹکارے کی 5 صورتیں تجویز کر رکھی، ان کے غرے پر وہ بھولا بیٹھا رہتا کہ مجھے یہ فلاں بچوا لے گا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے دوست ہیں، میرے بڑے کام آنے والے ہیں، میں ان کے کام آیا ہوں، وہ میرے کام آئیں گے۔ ایک دوسرے یہ کہ ہمارے پاس دولت بڑی ہے، چلو کچھ دے دلا کے چھٹکارا پا لیں گے۔ 2 اچھا ہم سفارش کرا لیں گے۔ 3 اور کچھ نہیں ہوگا بھائی، ہمارے خاندان والے بہت ہیں، یہ ڈنڈے اٹھا کے ہتھیار اٹھا کے
سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، چھڑوا کے لے جائیں گے۔ بھئی یہی وہ چیزیں ہیں نا جو انسانی معاشرے میں برائیوں کو پھیلانے والی، کہ لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اچھا یہ چھٹکارے کی صورت ہے سفارش، یہ چھٹکارے کی صورت ہے رشوت، یہ چھٹکارے کی صورت ہے بدلہ، یہ چھٹکارے کی صورت ہے کام آ جانا، یہ چھٹکارے کی صورت ہے خاندان کا جتھے دار ہونا۔ خدا نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، اس دن کوئی نفس کسی نفس کی کام نہیں آئے، اس دن سے ڈرو، لا تنفع شفاء، کوئی سفارش کسی کو فائدہ پہنچائے گی نہیں، اس دن سے ڈرو، لا يقبل فیہا عدل، اس دن کوئی بدلہ چلتا ہی نہیں کسی کے، ولا هم ينصرون، کوئی بیرونی مدد بھی انہیں نہیں پہنچے گی۔ وہ دن تو ایسا ہوگا لا یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی لب نہیں کھول سکتا اس کے سامنے۔ کون ہے جو بولے گا؟ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی، یہ سارے علاقے، یہ سارے تعلقات یہاں ختم ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے سب سے زیادہ مفلس کون؟ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا میری امت کا سب سے مفلس آدمی وہ جو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے کہ نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، حج بھی ہوں، زکات بھی ہوں، نیکیوں کے انبار بھی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پر مطالبات بھی ہوں۔ کسی کا دل دکھا کے آیا، کسی کا بہتان لگا کے آیا، کسی کو مار کے آیا، کسی کو گالی دے کے آیا، کسی کی غیبت کر کے آیا، یہ سارے مطالبہ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ مطالبے والے مدعی آئیں گے اور اس کی نیکیوں سے انہیں حصہ دے دیا جائے گا۔ پھر اس مرحلے کو پہنچے گا کہ کوئی نیکی اس کے پاس باقی نہیں رہے، مطالبے باقی ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ اس کی گردن پر لاد دیے جائیں گے، یعنی حساب اب اس طرح برابر ہوگا اور یہ جہنم کی نظر ہو جائے گا۔ لہذا اس دن کے بارے میں اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ کوئی چھٹکارے کی صورت ایسی مل سکتی ہے کہ کوئی آئے اور چڑا کے لے جائے، تو یہ اس آیت میں یہ بات کہہ کے کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، فیصلہ اس دن کاملتاً اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس فیصلے کے اختیار میں کوئی مداخلت کرنے والا موجود نہیں کہ جو چھٹکارا دلا کے لے جائے۔ کوئی ایسا اللہ کا لاڈلا نہیں ہے جو وہاں اکڑ کے بیٹھ جائے۔ یہ سارے وہ خرافات ہیں جو یہود و نصارہ نے ایجاد کی، اور اسی کی بنیاد پر ان کے ہاں سے خوف آخرت رخصت ہوا، تو وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے جس منصب پر اللہ نے انہیں مقرر کیا تھا۔ اور وہ منصب کیا تھا جو آج آپ کا منصب ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، آپ شہداء علی الناس ہیں، ساری دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کا نظام کیسا ہوتا ہے، اسے برپا کیسے کرتے ہیں۔ یہ منصب کل ان کا بھی تھا، لیکن اسی خوف آخرت کو کمزور کر کے آج وہ اس حالوں کو پہنچے کہ خدا نے اپنے دربار رحمت سے انہیں دھتکار دیا، ان پر غضب مسلط کر دیا گیا، ذلت و مسکنت لاد دی گئی، عاقبت کی نجات سے محروم کر دیے گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وقالوا لن يدخلوا الجنة الا من كان هودا ونصارى، کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے، یہودی جائیں گے، نصارہ جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے تصورات قائم کر رکھے، یعنی اعمال خیر نہیں جنت میں لے جائیں گے، اطاعت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی تمنا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اور وہیں وہ دلیل بتا دی اللہ نے جنت میں جانے کی دلیل، کیا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ وہ جائے گا جس نے سر اطاعت جھکایا ہے، جس نے فرما برداری کا نظام اپنایا، جو نیکوکار ہو گیا، اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اسے ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس دن سے غافل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اس دن کو بھلا بیٹھو گے، تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں بخشوا لے جائے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے تمہیں چھڑا لے جائے۔ یہ جو دو انجام یہاں بتائے ہیں کہ اس دن ابرار جو ہیں وہ انعام میں ہیں، فجار جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، یہ بھی مختلف مقامات پر قرآن کہتا ہے، کہتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ آپ کے اجتماع کا آغاز اسی آیت کی تلاوت سے ہو رہا،
جنتی دوزخی برابر نہیں ہے، یہ تو دو کیریکٹر ہیں، دو مختلف سیرتیں، یہ دو مختلف نقشہ ہائے زندگی ہیں، ان میں یکسانیت کیسے ہو سکتی؟ ایک جنت کے راستے کا راہی ہے، وہ خدا کی فرما برداری کے راستے کا راہی ہے۔ خدا کو صورتوں سے پیار نہیں ہے، یہ سارے بندے اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اسے اپنے نظام سے پیار ہے، اور جسے اس نظام کو اپنایا ہوا ہے پھر وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ لہذا دوسری جنتی برابر نہیں ہے، فائز المرام اور کامیاب وہی ہے جو جنتی ہے، اور جنتی کون ہے؟ وہ ہے جو خدا کے کہنے کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ جنت کا انعام تمہیں درکار ہے، یہ چاہتے ہو تو پھر اس آخرت کی فکر کرو، اس دن کیا کیا کچھ ملنے والا ہے جنت میں، اور دوزخ کی صورت میں کیا کیا سزا ملنے والی ہے۔ قرآن میں دونوں منظر کھول کے رکھتے دیکھو، ابرار وہ ہیں جو اللہ کے انعام کی جنت کی طرف آ رہے ہیں، اس دنیا میں کھانے پینے کی لذتوں میں لگے ہوئے ہو، یہ کھانے پینے کی لذتیں ختم ہو جانے والی، ہم جس دن سے تمہیں انعام کی طرف بلا رہے ہیں وہ انعام ایسے ہیں کہ ختم ہونے والے نہیں۔ آدمی ان لذتوں سے ہی اس حق کے راستے سے ہٹتا ہے۔ اللہ نے یہ منظر بھی سامنے کھول کے رکھا کہ دیکھو یہاں تم کتنے دن جی لو گے، یہ راحت و آرام کی جو لذتیں ہیں جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ کتنے دن تمہارے ساتھ چلیں گی؟ بہت سے بہت جی لیے، 50 برس جی لو گے، کوئی 60 برس جی لو گے، اس سے آگے جینے کا تصور نہ کرنا، کیونکہ پھر وہ جینا ایسا ہے کہ ہاتھ ہیں مگر قوت نہیں ہے، آنکھیں ہیں مگر روشنی نہیں ہے، کان ہے مگر سماعت نہیں ہے، یہ اکڑی ہوئی گردن جھک جائے گی، یہ سینے پچک جائیں گے، یہ آنکھیں دھندلا جائیں گی، پھر جی کے کیا کرو گے؟ یہ دانت باقی نہ ہو تو کھانا کھا کے کیا کرو گے؟ کھاؤ گے کیسے؟ یہ آنکھیں نہ ہو تو منظر تمہیں کیا خوش رنگ نظر آئیں گے؟ یہ کان نہ ہو تو آوازوں کا حسن کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہم اس سے فیضیاب ہونے کی یہ صلاحیتیں تمہیں دیے بیٹھے۔ لیکن دیکھو ہم جس دن کے لیے تمہیں ڈرا رہے ہیں نا، اس دن انعام والوں کے لیے بڑے انعام ہم نے سجا کے رکھے ہیں، ایسے انعامات ہیں کہ باغات ہیں، جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتیں ہیں، مکانات ہیں تو فی جنات عدن، ایسے باغوں میں ہیں کہ خزائیں نہیں آتی، نہریں بہ رہی ہیں من تحتها الانہار، میوجات ہیں تو ایسے کہ تم دیکھو تو اچھا یہ تو ایسے ہیں کہ کل بھی ہمیں ملے تھے، لیکن کھاؤ تو پتہ لگے کہ آج تو ان کا ذائقہ ہی نرالا ہے، ہر دفعہ ذائقہ نرالا، روز ذائقہ نرالا، نو بنو چیزیں، نو بنو ذائقے۔ تم اس دنیا کی زندگی میں ذائقوں کے تنوع سے آشنا ہی نہیں ہو، کیونکہ ہر ذائقہ آج بھی ایسا ہی ہے دنیا میں جیسا کل تھا، لیکن ہمارے انعام خانے میں آؤ گے تو مہمان تم اللہ کے ہو، اور نزولم من غفور الرحیم، مہمانداری وہ غفور الرحیم تمہاری کر رہا ہے، جو ایسا خالق ہے کہ اس نے ایسی اشیاء بنائی ہیں کہ ایک درخت کے ہزاروں پتے ہیں، 2 پتے ہم شکل نہیں، تو لہذا انعامات کی بات کرتے ہو۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ہم تو ایسے مشابہ چیزیں تمہیں دیں گے کہ کھاتے ہوئے کہو گے اچھا یہ وہی ہے جو پہلے ملا تھا، لیکن ذائقہ پتہ لگے گا نہیں یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو اور ہی کوئی شے، یعنی نو بنو ذائقہ، روز نو بنو ذائقہ۔ اور پھر ایک اور عجیب بات، دنیا کی ہر لذت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو اپنا حسن کھو بیٹھتی، چاہے وہ کتنا ہی حسن ہو لذت کا، چاہے وہ کتنا ہی حسن ہو صورت کا، اختتام لذت گندگی پر ہے۔ اس ایک جملے میں سب کچھ کہہ گیا، یعنی آپ شربت پیئے تو کیا بنتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے اس میں کہ وہ گندگی میں بدل جاتا ہے۔ آپ سیب کھا لیں، خوشبودار مشک کھا لیں، زعفران کھا لیں، عنبر کھا لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کھا لیں، اختتام لذت کیا ہے تو وہ گندگی میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمارے انعام کھانے میں آؤ گے نا، لذتیں ساری دیں گے، گندگی کوئی نہیں ہوگی، ہر چیز کھاؤ گے اس کا مزہ آئے گا، لیکن کیونکہ تم ہمارے مہمان خانے میں اور ہم تمہیں تمام گندگیوں سے پاک کر کے لائیں گے، نہ جسم کی کوئی گندگی تمہارے ساتھ ہوگی، نہ اس رات کی گندگی ساتھ ہوگی۔ یہاں اگر اندھے ہو تو آنکھیں دے کے لائیں گے،
یہاں لنگڑے ہو تو ٹانگے دے کے لائیں گے، یہاں بے عقل ہو تو عقل دے کے لائیں گے، یہاں تمہارے پاس ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ دے کے لائیں گے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، ہمارے قرآن کو اگر تم نے آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا تو پھر اگر آنکھیں دے کے ہم نے یہاں پیدا بھی کیا تھا تو حشر میں تمہیں اندھا اٹھائیں گے۔ اگر ان آنکھوں سے قرآن کو نہیں دیکھا تو حشر میں اندھے اٹھو گے، اور اگر دنیا میں تم نے قرآن کی بات مان لی اور تمہارے پاس آنکھیں نہیں بھی تھیں تو ہم اپنے مہمان خانے میں جب تمہیں لائیں گے تو پھر تمہیں آنکھوں سے سجا کے لے جائیں گے، اور زندگی کے اس مرحلے پر لے کے تمہیں جنت میں جائیں گے جو تمہاری زندگی کا بہترین مرحلہ ہے، جس کے لیے تم ساری زندگی روتے ہو۔ وہ تمہاری زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جسے روتے ہو؟ عنفوان شباب کا مرحلہ، یعنی جب بچپن جوانی کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، یہ زندگی کا وہ لمحہ ہے جسے آدمی ساری عمر روتا ہے کہ یہ نہیں ملتا۔ اللہ کہتا ہے جب تمہیں جنت میں لے جاؤں گا تو زندگی کا وہ مرحلہ ہوگا جو عین شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے کا مرحلہ اور ساری قوتوں کے عروج کا مرحلہ، کہ جس وقت خون جسم میں طوفان کی طرح ٹکرے مارتا ہے، اس مرحلے پر لے کے تمہیں جاؤں گا، اور یہ مرحلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہیں رہو گے اور اسی حالت میں رہو گے۔ اور پھر دیکھو مہمان تم ہمارے ہوگے۔ ان الابرار لفی نعیم، اے نیک لوگوں، انعامات کی زندگیوں میں مزے کرنے والوں، یہاں تم نے ہماری بات مانی ہے، وہاں ہم تمہاری بات مانیں۔ یہ اسی ایک جملے میں کہتا ہوں بس بات ہو گئی سو ہونی۔ یہاں تم اللہ کی بات مان لو اور وہاں اللہ ساری تمہاری باتیں مان لے، اس طرح مان لے کہ تمہاری ہر خواہش تکمیل خواہش کا سبب بن جائے۔ یہاں کتنا تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں خواہشوں کے حصول کے لیے، کو اندازہ ہے؟ کلرک بننے کے لیے 10 سال مصیبتیں بھرتے ہو، ڈاکٹر بننا ہو تو بڈھا ہو جاتا ہے آدمی، تب کہیں جا کے پریکٹس چلتی ہے، اور جب پریکٹس چلنے لگتی ہے تو پھر ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، پھر کھانے پینے کے قابل نہیں رہتا جب مال آنے لگتا ہے، مکان بن جاتا ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے، آرام دہ بستر آ جاتا ہے تو رات کا سکون لٹ جاتا ہے، اور جب بھوک ہوتی ہے روٹی نہیں ملتی، اور جب روٹی آ جاتی ہے تو بھوک غائب ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی پر نظر ڈالی تم نے؟ یہاں یہی صورتحال ہے سب کے ساتھ۔ تم جس وقت جو کچھ مانگ رہے ہو وہ نہیں مل رہا، اور جب وہ مل رہا ہے تو اس کی طلب ختم۔ اگر آپ کو بغیر بھوک کے کھانے کے دسترخوان پر بٹھا دیا جائے تو آپ کے کس کام کا؟ آپ کہتے ہیں تو طبیعت مالش کر رہی ہے اٹھاؤ، اور اگر نیند نہ آ رہی ہو تو میں اس دربفت و کم خواب کے گدے کو کیا کروں؟ تو کہا تم ہماری جنت میں آؤ گے۔ وہاں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہاں تمہاری خواہش جو ہے وہی تکمیل خواہش کا سبب ہے۔ ہم نے ان کھانے کی چیزوں کو یہ حکم دے دیا ہے، یہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، لہذا یہ جو چاہیں وہ ہو جائے، اور یہ جب چاہیں وہ ہو جائے۔ ہم نے نہروں کو کہہ دیا ہے انہیں تکلیف نہ دینا کہ پینے کے لیے یہ کوثر و تسنیم و سلسبیل پر آئیں، بلکہ یفجرونہا تفجیرا، یہ جہاں چاہیں تم پھوٹ کے وہیں چلے جانا، نہروں ان کے پاؤں چوم لینا، یہ درختوں کے پھلوں ان کو ہاتھ بڑھانے کی تکلیف نہ دینا، تم ان کے ہونٹ چوم دینا، کھانے کی چیزوں تم ان کے پاس پہنچ جانا، یہ تمہارے پاس نہ پہنچے۔ ہم اتنے بڑے بڑے باغات ان کے لیے سجا رہے ہیں، یہ بیچارے سوچ کے کہیں ڈر نہ جائیں کہ ہم اس میں راستہ کیسے طے کریں گے، موٹریں کہاں سے آئیں گی، ہوائی جہاز کہاں سے ملیں گے، فاصلے کیسے طے ہوں گے۔ نہیں، تمہاری خواہشوں کو ہم تمہاری تکمیل خواہش کا سبب بنائیں گے، تم اپنے بھائی سے ملنا چاہو گے اور چلے جاؤ گے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے باغات ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ انعامات کی جنتیں تمہارے لیے سجا رہے ہیں۔ ہم وہاں تمہیں گھریلو زندگی بھی دیں گے اور بیرونی تفریحات کی زندگی بھی دیں گے، مساکن طیبہ بھی دیں گے، اور وہ بانات کے شامیانے تنی ہوئی تفریح گاہیں بھی دیں گے، یہ سب کچھ ملے گا۔ سودا کرتے ہو، اسی کے افزانے پر ہم تم سے خرید رہے ہیں، اور آج نیلام ہو رہا ہے، اور کون بکتا ہے، کون اپنے آپ کو بیچتا ہے، کھلا سودا ہے۔ یہ چاہیے تمہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالہم بان لہم الجنہ، ہم جنت کے افزانے پر تمہیں خرید رہے ہیں۔
تو پھر تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ اس کا نقشہ کار یہی ہے کہ اس دن کو ماننے کے بعد اس احتیاط کی زندگی میں آ جاؤ، اور پھر التائبون ہو جاؤ، پھر العابدون ہو جاؤ، الحامدون ہو جاؤ، السائحون ہو جاؤ، الآمرون بالمعروف ہو جاؤ، الناہون عن المنکر ہو جاؤ، الحافظون لحدود اللہ ہو جاؤ، وبشر المومنین۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنت کی جن میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں، خدا کی طرف رجوع کرنے والے، خدا کی حمد کے نعرے لگانے والے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والے، اسی کے لیے چلنے والے، اسی کے لیے پھرنے والے، اسی کے لیے اٹھنے والے، اسی کے لیے بیٹھنے والے، اسی کے لیے جینے والے، اسی کے لیے مرنے والے، اسی کے احکامات کو نافذ کرنے والے، اسی کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اسی کی حدوں میں رہنے والے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان الفجار لفی جہیم، یہ جہنم میں ہوں گے۔ پھر یہ جو فجار، یہ جو یہاں ہماری بات نہیں مانیں گے وہاں ہم ان کی بات نہیں مانیں، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ یہاں تم ہماری مانو وہاں ہم تمہاری مانیں، یہاں تم ہماری نہیں مانتے وہاں ہم تمہاری نہیں مانیں۔ اور جب ہم تمہاری نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس جہنم کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ وہ آگ ہے، ادھر لگی تو ادھر بھسم کر دیا، چلو جی تھوڑی دیر کی تکلیف ہوئی، جل کے ختم ہو گئے، پھر ختم۔ یہ بات نہیں، ختم تو ہونے نہیں دیں گے ہم، جس طرح مزے ختم نہیں ہونے دیں گے نا جن کا ذکر ابھی ہو گیا، اسی طرح ہم سزائیں بھی نہیں ختم ہونے دیں گے، یہ بھی چلتی رہیں گی، جلتی رہیں گی، بنتی رہیں گی۔ اور یہ ایسی آگ ہے کہ تطلع علی الافئدہ، جسم کو چھوتی ہے تو دلوں تک پہنچنے والی ہے، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ انہی کے لیے ان الفجار لفی جہیم کے، یہ جنہوں نے زندگی پر خدا کے احکامات کو نافذ نہیں کیا، یہ ان کے لیے، اور یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اس سے باہر نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ یہ آج جنہیں اپنے حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیے بیٹھے ہیں، اس دن صورتحال یہ ہوگی کہ جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف خدا سے کہیں گے یا اللہ انہیں برباد کر دے، انہیں تباہ کر دے، ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ کہے گا تمہیں دونوں کو ہی تباہ ہونا ہے، آج تو دونوں ہی کو برباد ہونا، ان گمراہ کرنے والوں کو بھی، ان گمراہ ہونے والوں کو۔ تو لہذا اس دن کی پکڑ سے بچنا ہے تو پھر آج اس کی تیاری کرو، یہ تلافی مافات کا سارا موقع۔